نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ واقعہ، رکوع نمبر 1 آیت نمبر 21 سے 26 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ذکر چل رہا ہے کہ سبقت کرنے والوں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور نعمتیں. آج کے سبق میں ان کے کھانے کے حوالے سے ہے. پیچھے پھل کا بھی ذکر گزرا. فرما وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، وہ جو جنت میں غلمان ہوں گے جو ان کو جام پیش کریں گے، اور فرمایا وہی غلمان وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ان کے سامنے پرندوں کا گوشت پیش کریں گے جس کا ان کو جی چاہے گا. یعنی جنتی جو طلب کریں گے وہ غلمان ان کے سامنے پرندوں کا گوشت ان کے سامنے پیش کریں گے. یعنی کھانے کے لیے وہاں کس کا گوشت ہوگا؟ بولو بھائی، پرندوں کا. یہ سب سے زیادہ بہترین اور لذیذ ہوتا ہے. فرمایا وحور نعیم، اور وہاں فرمایا کہ ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کی وہاں بھی بیویاں ہوں گی، اور فرمایا وہ گورے رنگ کی فرمایا حوریں ہوں گی، خوبصورت فرمایا عورتیں ہوں گی. اور کیسی ہوں گی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، فرمایا کہ جیسے موتی غلاب میں چھپا کے رکھے ہوئے ہوں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ویسے ہی نہیں مل جائے گا جو کہ میں اور آپ آج سمجھتے ہیں کہ بس وہ جھونگے میں مل جائے. فرمایا یہ بدلہ ہوگا ان کے ان کاموں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کون سے کام؟ اچھے کام، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا. رزق حلال کمانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یاد رکھنا حضور کے طریقے پر کمانا، پھر پورا ہوگی بات. ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم رزق حلال کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ دگر بگر سب چل رہا ہوتا ہے. وہ حلال تھوڑا ہوتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو بھائی، حرام ہو جاتا ہے. مزدوری پوری لینی، وقت پورا نہ دینا، تو جو وقت آپ نے بیچ میں اپنی ضروریات میں لگایا ہے وہ مزدوری آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ لیں گے تو آپ کا دوسرا کام بھی وہ خراب کر دے گا. ہاں جی، اس لیے آج بڑا ڈنڈورا ہوتا ہے. بھائی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو ذرا پوچھ کے دیکھیں رزق حلال کمانے والے کتنے ہیں. وہ میرا خیال ہے محلے میں 2-4 ہوں گے. یہ بھی ذہن میں رکھ. کتنے ہو گئے سارے؟ بولو. ہاں، ویسے سارے کماتے ہیں، لیکن جو اس بات پر پورا اترتے ہیں کہ کیا کما رہے ہیں، بولو حلال. حلال پوری محنت کر کے، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ. اب تو بھائی مصیبت یہ ہے، کسی سے کام کروانا ہو تو کام کرنے والوں کی اتنی ٹینشن نہیں جتنی کرانے والے کو ٹینشن. ہاں جی، وہ کرانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس بیچارے کی ڈیوٹی زیادہ مشکل ہوتی ہے. ہاں جی، وہ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو بس، وہ واپس آئے تو بات وہیں پہ چل رہی ہوتی ہے. اب بتاؤ، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی ضرورت کی چیز ہے تو اب وہ ادھر ہو یا جدھر بھی ہو، کوئی غرض ہونی نہیں چاہیے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے یار، کچھ کرنا ویکھ رہے
ہاں جی، بتاؤ یہ کہاں سے حلال ہوگا؟ یہ ہرگز حلال نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو دفتروں میں آگے پیچھے کیمرے لگانے پڑتے، کیا لگانے پڑتے بولو بھائی؟ کیمرے، اور ان کے ہوتے بھی گڑبڑ چل رہی۔ جی ہاں، کہاں حلال ہوگا؟ تو بہرحال فرمایا جو دنیا میں کام کرتے تھے تو اس لیے اچھے کام کریں گے تو اچھا انجام ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جنت ایسی پرسکون جگہ ہوگی، لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی بےہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ یہاں تو یقین کر لو شریف آدمی کرا نا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں تو کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے نا جی، گالی گلوچ کی بمار ہوتی ہے جی، نمازی کیا بے نمازی کیا ہے جی، سمجھدار کیا بے وقوف کیا، اس سے ہٹ کے تو بات ہوتی ہی نہیں، اور پھر اتنی اونچی دور دراز تک، اور نتیجہ صفر۔ نتیجہ بولو کیا ہے؟ ہاں صفر۔ اور گالی یوں ہوتی کہ آج کوئی مرے بغیر نہیں رہے گا، شور شرابہ اور ایسا جناب وہ ہوتا ہے، ہمیں رمضان ہو یا غیر رمضان، اور ایسا ہوتا ہے کہ آج ایک لاش اٹھے گی لیکن خراش تک نہیں آتی۔ بولو بھائی خراش تک، ہاں اگلا کام کوئی نہیں، بس زبان چل رہی ہوتی ہے اور وہ جو منہ میں آئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اپنے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں تو گھر اپنے بچیاں بھی یعنی ان کی بھی ٹینشن تھی۔ ہاں جی، والد صاحب ہی ایسے اللہ معاف کرے ملفوظات بکرے ہوتے ہیں کہ گھر وہ بچی بیچاری پانی پانی ہو جاتی کہ پانی ہو تو ڈوب کے ماری جائے۔ ہاں جی، کیونکہ وہ جب جملہ پہلا اس کو دیتا ہے وہ واپس اسی کو دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ ہے۔ لیکن فرمایا جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، سکون ہوگا، ہر کوئی بااخلاق ہوگا۔ کیا ہوگا بولو بھائی؟ لیکن وہی وہاں بااخلاق ہوگا جس نے یہاں اخلاق سیکھنے کی ٹریننگ کی ہو۔ جو یہاں بد اخلاق ہوگا اس کا جنت میں کیا لینا؟ وہ تو کہاں جائے گا؟ سارے بولو جہنم میں۔ کہاں جائے گا بولو بھائی؟ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو جی یہاں بد اخلاق ہے تو جنت میں جا کے بااخلاق ہو جائے گی، نہیں، وہاں تو بعد میں پہنچے گا، پہلے اس بد اخلاقی کے لیے تجھے پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ بولو بھائی؟ اور اللہ معاف کرے جہنم میں پاکی بڑی اوکھی ہے۔ اب بتاؤ کسی چیز کو بھی آگ میں جلایا جائے تو وہ کوئی آسان کام ہے؟ تو اس لیے اس کی ٹریننگ یہیں پہ انسان لے، اخلاق کی درستگی یہیں کر لے، اور خاتمہ تاکہ اچھے اخلاق پر ہو اور آگے جہنم میں پاک ہونے کے لیے نہ جانا پڑے، انسان یہیں توبہ طائب ہو کر پاک ہو کر دنیا سے جائے۔ ہاں جی، جس طرح لوگ ہمیں الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مرنے کے بعد امید ہے انشاءاللہ، ہاں جی، کہ نہلائیں گے دھلائیں گے، پاک صاف کریں گے، مشک عنبر لگائیں گے، ہاں جی، سفید کپڑے پہنائیں گے، لیکن یہ تو ہے ظاہری پاکی، ایک ہے بدن کی پاکی، وہ کوئی نہیں آپ کو کرائے گا، مجھے کوئی نہیں کرائے گا، وہ خود کرنی پڑے گی۔ وہ کون سی ہے بولو؟ توبۃ نصوحا، کہ اپنی سابقہ زندگی کو انسان دیکھے کہ وہ سیاہ ہے یا سفید ہے، یعنی اگر گناہ ہے تو سیاہ ہے، اگر نیکی ہے تو بولو کیا ہے؟ سفید ہے۔ اس لیے سفید ہے تو الحمدللہ اللہ سے استقامت مانگے، اور اگر سیاہ ہے تو توبہ کریں، پکی توبہ کریں، روئیں تاکہ وہ دنیا کے اندر ہی مٹ جائے، یہی رہ جائے۔ یہاں پاک ہونا میرے بھائی آسان ہے، غسل جنابت ہو تو چند جناب وہ پانی کے لوٹوں سے انسان نہا لیتا ہے، اور اللہ معاف کرے کفر شرک بدعت والا معاملہ ہو تو نہا دو کہ ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن رہی نا بات کہ مرنے کے بعد چلو پاک ہو لیں گے، وہ تو میرا بھائی بہت مشکل کا، وہ تو سب سے پہلے موت کے وقت ہی جب روح نکلے گی تو وہی تباہ و برباد کر دے گی۔ فرمایا برے آدمی کی روح نکلتی ہے تو اندر سے جسم کیما کیما ہو جاتا ہے، ایسے وہ کھینچ کے نکالتے، ہاں جی، فرشتے، اور پھر اس کے بعد جب قبر میں رکھتے ہیں تو قبر کی سختی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے پاکی شروع ہو رہی ہے، یاد رکھنا۔ یہ نہیں اب وہ بعد میں جا کے جہنم میں ہی ڈالنا ہے، یہ جہنم سے پہلے بھی بڑی جہنمیں ہیں، ان سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو بھی جہنم فرمایا ہے،
کیا فرمایا؟ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور اربوں خربوں سال وہ تو رب کو پتہ ہے یہ کب تک زمین و آسمان کا نظام رہے گا، تو قبر والا قبر میں ہی رہے گا، وہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ تو بتاؤ وہ کتنا لمبا پیریڈ ہے۔ پھر اس کے بعد جب اٹھے گا تو وہ حشر کا میدان قبر سے بھی سخت ہوگا۔ جن کی قبر جہنم ہوگی نا، تو حشر کا میدان قبر سے بھی سخت ہوگا۔ ہاں جی، اور وہ تو آپ جانتے ہیں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن۔ اب اس کے بعد اگر اللہ معاف کرے پھر آگے جہنم کی گھاٹی ہے، تو سوچو نا ذرا، اس نے 100 سال میں کون سا تیر مارا ہے؟ اگر یہ 100 سال میں اپنا رانجھا ہی راضی کرتا رہا تو بتاؤ اس نے کیا تیر مارا؟ قبر کی لمبی زندگی بھی تباہی، موت کے وقت بھی تباہی، حشر کے میدان میں بھی تباہی، اور اللہ معاف کرے آگے فیصلہ جہنم ہے، تو بتاؤ اس کے ہاتھ کیا آیا؟ بولو کچھ بھی نہیں آیا۔ اور کسی نے 100 سال اپنے نفس کو کچل کے رکھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، فرما بردار بن کے رہا، موت کے وقت بھی ہنستا مسکراتا چلا گیا، تو بتاؤ دنیا کی ساری سختیاں ختم ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو بھائی، وہ ساری مشکلیں ختم ہوں۔ ہاں جی، اور جنت قبر میں پہنچا تو آگے جنت کے دروازے کھولے پائے، تو بتاؤ اس نے کوئی نقصان کیا اپنا؟ کوئی نقصان نہیں، یہ فائدے میں ہے۔ یہ بولو کیا ہے؟ فائدے میں۔ حشر کے میدان میں اٹھا تو یوں اٹھا کہ جیسے کوئی میٹھی نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے یار ہماری نیند سے کس نے ہمیں بیدار کیا؟ جہنمی تو شکر کریں گے اس سے جان چھوٹی، وہ جب آگے آنکھیں کھول لیں گے تو اس سے بھی سخت معاملہ ہو۔ جی ہاں، تو جنتی تو کہے گا ہماری نیند سے ہمیں کس نے بیدار کیا؟ ہاں جی، تو بہرحال اس کے لیے تو ہر لمحہ میرے بھائی سکون کا ہے، اور دنیا کی مشکلات پر تو اس کو خوشی ہوگی کہ جو میں نے اللہ کے لیے برداشت کی، دین کے لیے کی، اور ادھر جہنمی تو پچھتائے گا۔ جس رات جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا کوئی دنیا میں تکلیف بھی برداشت کی ہو، کہے گا کوئی نہیں۔ جنت ایسی چیز ہے وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھلا دے گی، اور جہنمی جہنم میں جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بڑے دنیا میں تو مزے میں تھا، ہر وقت شراب کباب عیاشیاں ون پونیاں، بتا کوئی مزے کی لمحہ بھی دیکھا ہے؟ جہنم دیکھ کر سب بھول جائے گا، وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں دیکھا۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ اعمال کے بدلے، اعمال ہمیں بھی اعمال کرنے۔ آج ہم بھائی آخرت کے بارے میں بالکل بے فکر ہیں، تو بہرحال فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، کوئی بیہودہ بات بھی نہیں ہوگی، ولا تاثیما، اور گناہ والا کام بھی نہیں ہوگا، پاکیزہ۔ پھر فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، وہاں بات چیت بھی ہوگی تو سلام سے، سلامتی والی، خوشی والی، راحت والی، سکون والی۔ یہاں تو ہمارے بھائی نعمتوں والے بھی ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، کوئی غم ہی نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ دنیا ہے ہی غم کی جگہ، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں تک جو نعمتیں ذکر ہوئی ہیں نا، تو یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ میں جنت میں لے بھی جائے تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کن کے لیے تھی؟ والسابقون الاولون، یہ پہلے درجے والوں کے لیے۔ کن درجے والوں کے لیے؟ اللہ کرے ان کی جوتیوں میں ہمیں جگہ مل جائے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آگے ہیں دائیں ہاتھ والے، اب اس میں اپنے آپ کو ہم نے شامل کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کرنی۔ اس لیے جو یہ پڑھا ہے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہم بھی سوچیں ہاں جنت میں پہنچے تو یہ ہمیں بھی ملے گا، نہیں، وہاں بھی مرتبہ مقام ہوگا، وہاں بھی مرتبہ مقام ہوگا، نعمتوں میں فرق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔